دوسری بات جو میاں بیوی کو خاص طور پہ خاوند کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی بات کرنی بھی ہو تو اکیلے میں تنہائی میں کی جائے، بچوں کے سامنے کبھی بھی بحث و مباحثہ نہ کریں۔ بچے دکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اتنی عقل اور سمجھ ضرور عطا فرمائی ہوتی ہے کہ ان کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ ان کے ذہن میں نقش بیٹھ جاتا ہے کہ میرے امی ابو تو ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت بحث و مباحثہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ اصول بنا لیں کہ ایک وقت میں آپس میں کبھی بھی بحث و مباحثہ نہ کریں بچوں کے سامنے۔ لیکن ہماری عمومی زندگی میں کیا ہوتا ہے، خاوند بھی بولتا ہے، بیوی بھی بولتی ہے اور بچے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے اس لیے جو انسان یہ سمجھ لے کہ میں بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، بحث و مباحثہ کروں گا، وہ یہ جان لے کہ وہ اپنے بچوں کو بگاڑ رہا ہے، اس کو بچوں کے اوپر کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ اگر کبھی بیوی کی طرف سے کوئی بحث کرنے کا موڈ ہو، کئی دفعہ ان کا بھی موڈ ہوتا ہے نا آج ہم بحث کریں گے، تو وہ تیار بیٹھی ہوتی ہیں، تو آپ پیچھے ہو جائیں، ایک سٹیپ پیچھے ہو جائیں، کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے بحث نہیں کرنی۔ شیر اگر ایک قدم پیچھے لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شیر نہیں ہے، شیر شیر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ایک قدم پیچھے لے لوں۔ تو اس لیے اگر کبھی ان کا موڈ بھی ہے بحث کرنے کا تو آپ آگے سے بحث نہ کریں، وہ دو چار باتیں کریں گی، جب آپ کچھ نہیں کہیں گے تو خود بخود خاموش ہو جائیں گے، لیکن جب آپ بحث کریں گے پھر وہ بحث کریں گی، اس طرح بحث ہوتے ہوتے بات بڑھ جائے گی اور بالآخر لڑائی کے اوپر جا کر ختم ہوگی، اور گھر کے اندر بچے تو یہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو معاملات نرمی سے طے ہوتے ہیں نا وہ سختی سے اور بحث و مباحثہ سے کبھی بھی طے نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نرمی سے جو معاملات طے ہوتے ہیں نا وہ گرمی سے کبھی بھی طے نہیں ہوتے۔ اگر خاوند غصے میں آ گیا ہے اور آگے سے بیوی بھی غصے میں آ گئی ہے تو پھر آگے بحث ہوگی اور لڑائی ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ گھر کے ماحول کی خوشگواری کے لیے بچوں کے سامنے کبھی بے بحث و مباحثہ نہ کریں۔